ایک بار پھر سے رخ کریں گے ہم سینئر اینالسٹ نوید چودھری صاحب کا۔ چوئی صاحب، حامد میر صاحب نے بھی جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے اتنے اچھے الفاظ کا چناؤ کیا ہے کہ عورت کا خیال تھا کہ وہ ریاست مدینہ میں رہتی ہیں اور اسی غلط فہمی میں وہ بچوں کے ساتھ گھر سے نکل پڑیں۔ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی جی اور آئی جی کے ساتھ اس کے علاوہ سی سی پی او جو ہیں اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے سر جوڑ لیا ہے، اور دوسری جانب سی سی پی او کی جانب سے اس طرح کے الفاظ یوز کرنا کہ وہ رات کو اکیلی نکلیں کیوں اور بچوں کے ساتھ کیوں نکلیں، اور وہ تو چوئی صاحب 3 ماہ میں پولیس سسٹم کو چینج کرنے آئے تھے اور 3 ہی دن میں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جی، یہ پولیس کے حوالے سے جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 دنوں سے، یہ اتنی جنگ رسائی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر جو لوگ پاکستان کے معاملات میں انٹرسٹ لیتے ہیں کہ ایک ڈسپلنڈ فورس کا آپ نے جنازہ نکال دیا۔ وہ چین آف کمانڈ بنانے کی بجائے چین کو توڑ کے پیسز میں تبدیل کر دیا انہوں نے، اور اس قسم کے جو افسران ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں، جو لاجانی قسم کی گفتگو کرتے ہیں جس کا سر ہے نہ پیر ہے، اور جب منہ کھولتے ہیں تو اس قدر خطرناک باتیں کرتے ہیں کہ وہ پیغام کیا دے رہے ہیں عوام کو۔ میں تو حیران ہوں ان کی سوچ پر کہ وہ جی ٹی روڈ انہوں نے کیوں نہیں لی۔ جی یار، آپ کس مرض کی دباؤ، آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ یعنی کہ آپ موقع پیش کر رہے ہو، اور یہ اس قسم کے جو افسر ہوتے ہیں پھر انہوں نے ٹاؤٹ رکھے ہوتے ہیں، نام نہاد موزین، نام نہاد تاجر، نام نہاد لوگ جو پھر گواہ اس میں جعلی گواہ بھی بن جاتے ہیں، اور یہ دوسروں کی عصمت کو تار تار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جب وہ کیس میں پکڑا جائے تو اس کا دوسری جانب اپنا یہ رخ پھیر لیتے ہیں۔ تو بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے شہریوں کی حالت اس وقت بہت ہی ڈیزریبل ہے۔ سارے پورے پاکستان میں ویسے تو غم کی لہر ہے، لیکن چونکہ واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے، گھروں کے اندر خواتین، بچے، بزرگ، جوان، شہری آبادی ساری ایک سو کی فضا ہے، اور یہ لوگ شرمناک الفاظ استعمال کر کے ہمارے جو سی سی او پر لوگ ہیں ہمارے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ بالکل، اور نوید چوئی صاحب، جس طرح ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جو سی سی پی او ہے ان کا جو آپ نے ایک نجی ٹی وی چینل میں انٹرویو سنا، وہ یقیناً میں نے بھی سنا، اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کی جو گفتگو تھی وہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھی۔ ایک دفعہ پھر سے رخ کر لیتے ہیں ہم سلیم بخاری صاحب کا۔ بخاری صاحب، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے کوئی 3 ماہ پہلے ایک مراسلہ بھی جاری کیا گیا تھا کہ اس موٹر وے کے ایریے میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، اور آئی جی کو بھی بھیجا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک سیکیورٹی مہیا نہیں کی گئی تھی۔ اب یہ کس پر برڈن پڑتا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون سا ادارہ بنتا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، میں نے سارا کچھ سن لیا ہے جو نوید چودھری صاحب نے کہا، جو حامد میر نے کہا، جو نسیم زارہ نے کہا، اور خاص طور سے جو یعنی جو وزیر ہیں ہیومن رائٹس کی شیریں مزاری، انہوں نے جو کچھ کہا، میرے خیال سے اس سب کچھ کے باوجود مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں عمران خان صاحب اس کو بھی عمران پلس نہ بنا دیں، کیونکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہ تخلیق فرمائے گئے تھے یہ بزدار صاحب کسی پرچی کے نتیجے میں یا کسی بقول شہباز شریف کے جادو ٹونے کے نتیجے میں، یہ بھی کہیں اسی قسم کی پرچی لے کے نہ آئے ہوں، تو پھر تو جو مرضی وہ کر لیں، کوئی دنیا کی طاقت خان صاحب کو اس پر قائل نہیں کر سکتی کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ جب تک اس کا احساس نہیں ہو سکتا، جب تک اپنی بیوی بیٹی ماں کے ساتھ یہ نہ ہو، ان بچوں کا تصور کیجئے وہ ساری زندگی اس ٹرامے میں رہیں گے جن کی موجودگی میں، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کی عزت لوٹی گئی ہے۔ اور یہ ہمارے سی سی پی او صاحب ہیں ریاست مدینہ، ان کو تو ڈوب مرنا چاہیے یہ نام لیتے ہوئے۔ یہ کس قسم کی پالیسنگ ہے؟ اگر یہی حال رہا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لالیسنس کے مظاہرے ہوں گے یہاں پر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کسی کا باپ اس کو قابو نہیں کر پائے گا۔ پولیس کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹے میں ان ملزموں کو تلاش کر کے اور انشور کریں کہ ان کو وہ عبرتناک سزا ملے کہ پھر کوئی یہ جرم کرنے کا تصور بھی نہ کرے۔ اگر یہ معاملہ ٹی وی سے ہٹ گیا اور اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، ہم نے اس سے زیادہ ہینیس کرائم کے اوپر اسی حکومت کی بے حسی دیکھی ہے۔ کیا آپ سائی وال کی وہ ڈے لائٹ کلنگ بھول گئے جہاں بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کے گولیوں سے بھون دیا گیا تھا؟ کیا عمران خان صاحب نے تو کہا تھا میں 24 گھنٹے میں نہیں 48 گھنٹے میں ملزموں کو تختہ دار پہ لٹکا دوں گا۔ کدھر ہے ریاست مدینہ؟ کدھر ہے ریاست مدینہ کے امیر؟ ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں اتنا دکھی ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی غیرت مند آدمی جس کے گھر ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، وہ یہ تصور کر کے کام جاتا ہے کہ ایک لاہور شہر جو دارالخلافہ ہے لاہور کا، اور رنگ روڈ، صحیح کہا نوید چودھری صاحب نے، یہ بھارت نہیں جاتی ہے، یہ شہر کا انر حصہ ہے،
اس کے پرے بھی شہر ہے، اس کے ادھر بھی شہر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ رات کو کیوں نکلی ہے؟ آپ کے باپ کو کس نے اختیار دیا یہ کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ اس نے کب نکلنا ہے اور کب نہیں نکلنا، اس نے کون سی روڈ لینی ہے اور کون سی روڈ نہیں لینی ہے؟ کیا ہم ریاست جانا میں رہتے ہیں؟ یہ پاکستان ہے بھائی، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور دعوے دار ہیں وہ کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ میں یہ سنا کبھی آپ نے کہ یہ ہوا تھا اس طرح سے؟ تو میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے توقع نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب سے، نہ بلدار صاحب سے، بالکل ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں، ان کے نزدیک شاید یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ ہماری عدلیہ کہاں ہے؟ ہماری سپریم کورٹ کہاں ہے؟ ہماری ہائی کورٹ کہاں ہے؟ اب تک ان کو ایکشن لے لینا چاہیے تھا۔ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں اس بات کی کہ میں جھنجھوڑ رہا ہوں اپنی عدلیہ کے ان بڑے ججز کو جو اس ملک میں انصاف کے دعوے دار ہیں کہ وہ انصاف مہیا کر رہے ہیں۔ دیجیے انصاف اس خاتون کو جس کی عزت اس کے بچوں کے سامنے لٹ گئی ہے۔ بخاری صاحب، پبلک ہینگنگ کا مطالبہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، اور ہماری عوام میں جو ہے وہ بڑا زور پکڑ رہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا، ایک وقت تھا، آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق کا دور تھا جب پپو اغوا کیس میں ان مجرموں کو سرے عام پھانسی دی گئی تھی، یاد ہونا چاہیے، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد سالہ سال تک بچوں کے اغوا کا معاملہ جو ہے کوئی سامنے نہیں آیا تھا۔ یہی ایک طریقہ ہے، ڈیٹرنٹ پنشمنٹ کہتے ہیں اس کو جورس اسٹوڈنٹس کی زبان میں، کہ آپ عبرتناک سزا دیں۔ وہ جو چوری کے ہاتھ کاٹنے کی، وہ زنا کے جو سنسار کرنے کی سزائیں تھی، وہ معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے نہیں تھی، وہ اس لیے تھی کہ ان کو سن کے، ان کو دیکھ کے لوگ عبرت پکڑیں۔ عبرتناک سزا اگر نہ دی تو پھر اس ملک میں کسی کی ماں، بیٹی، بہن محفوظ نہیں۔ ٹھیک ہے چوئی صاحب، جب ہم پبلک ہینگنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بھی درمیان میں آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ نوی چوئی صاحب سن پا رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی چوئی ہے، صاحب بات چل رہی ہے پبلک ہینگنگ کی، تو جب ہم پبلک ہینگنگ کی بات کرتے ہیں تو درمیان میں کچھ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بھی آ جاتی ہیں، نہیں جی یہ مطلب قانون کے مطابق نہیں ہے یا پبلک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ دیکھیں یہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ واضح اٹھتی رہتی ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، یا جیسے محترم بخاری صاحب نے حوالہ دیا پپو کے کیس کا، تو اس میں کنسنسس تھا کہ بھائی ان لوگوں کو، مجرموں کو عبرتناک سزا دی جائے، جسے دیکھ کر سارے باقی لوگ جو ہیں وہ مجرم جو ہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگا لیں اور انہیں اندازہ ہو کہ معاملے کا انجام کس طرح ہوتا ہے۔ تو اگر حکومت اس جانے بڑھے گی، کو قانون سازی کرے گی تو اسپیشل قانون سازی کر دے بے شک، کون سا ایسا معاملہ ہے، تو یہ جو تھوڑی بہت اختلافی باتیں جو ہوتی ہیں روایتی قسم کی، وہ بھی دب جائیں گی۔ ہم نے تو یہ کہا ہے نا کہ جو معاملات روٹین میں چلتے رہتے ہیں، اس میں جو قوانین ہیں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے روٹین کے مطابق، اور جب غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر غیر معمولی طریقے سے چیزوں کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ یہ تو انہونی نہیں ہے، یہ تو قانون کا حصہ ہے باقاعدہ۔ تو اس وقت جو واقعہ رونما ہو گیا ہے، اس نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، لوگ ٹراما میں ہیں اور لوگ رو رہے ہیں گھروں میں، بڑی پریشانی کی صورتحال ہے۔ تو اس میں تو آپ نے لوگوں کو اعتماد دینا ہے، شہریوں کو اعتماد دینا ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر والوں کے متعلق ایک فکر مندی محسوس کر رہا ہے کہ گھر سے میری بہن، میری ماں، میری بیٹی نکلے گی تو آگے معاملات کیا ہوں گے۔ یہ جن مداریوں کے ہاتھوں کے اندر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ آگے کون کون سا بندر کا ناچ دکھائیں گے اور کیسے کیسے معاملات چلیں گے، تو یہ بڑی خوف کی فضا ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں نہ صرف پی سی پی او کو لانے والے کو، جو آئے ہیں، جو ان کو لے کے ہیں، ان کے متعلق بھی سامنے آنا چاہیے کون لے کے آیا۔ اور سینٹر یا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ آپ سینٹرل سیکشن بورڈ ختم کر دیں، عدالتیں وغیرہ بند کر دیں، اور سارے معاملات جو ہیں وہ فری ایک آدھ بندہ چلاتا رہے جس طرح سے چل رہے ہیں معاملات۔ اور پھر جنگل کا قانون جو ہے، بلکہ جنگل سے بڑھ کے ہو گیا، جنگل میں بھی کچھ نہ کچھ نامز ہوتی ہیں، یہ تو ہم اس سے آگے جا رہے ہیں، تو پھر تو آپ ساری چیزیں بند کر دیں۔ یہ تو معاملہ ایسے نہیں چلے گا۔ جنہوں نے سی سی پی او کو لگوایا ہے ان کے نام بھی سامنے لائیں اور ان کو متعلق بھی بتائیں کہ انہوں نے کس سوچ کے تحت اور کس تخیل کے تحت، کہاں سے وہ تخیلی پرواز ان کو ملی کہ اس طرح کا ہیرا تراش کیوں لائے ہیں لاہور میں، جو اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، بجائے مجرموں کو پکڑنے کے یا اس پر افسوس ظاہر کرنے کے، شرم ظاہر کرنے کے، وہ الٹا ایک اپنا کیس مضبوط کرتا پھر رہا ہے کہ یہ جی ٹی روڈ سے کیوں نہیں گئی اور گاڑی میں پیٹرول کیوں نہیں تھا اور فلاں نہیں تھا۔ یقیناً اس طرح کی باتیں کرنا کہ گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا، رات کو آپ اکیلے نکلی کیوں۔ بہت شکریہ آپ کا نوی چوئی صاحب، اور سلیم بخاری صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، اور حامد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کا فی الحال بہت شکریہ، اور اس حوالے سے مزید بھی آپ سے آپ کا تجزیہ لیتے رہیں گے۔